کل ایک صاحب مجھ سے ملنے کے لیے آئے تھے، باہر رہتے ہیں اور ادھر ادھر کے دیکھتے رہتے ہوں گے، ٹائم بہت ہوتا ہے تو لوگ جو ہے دیکھتے رہتے ہیں کچھ نہ کچھ، تو انہوں نے لا کر مجھے باقاعدہ اپنے فون میں کھول کے بتایا کہ ایک مقرر صاحب، خدا بھلا کرے اور ہدایت دے، نہیں تو بہت بڑے خطرے میں، وہ تقریر کر رہا ہے اور تقریر میں کہہ رہا ہے کہ گمراہی کے اسباب بہت ہیں اور ہر آدمی گمراہی کے خطرے میں ہے۔ عالم بھی گمراہ ہو سکتا ہے، حافظ قرآن بھی گمراہ ہو سکتا ہے، عبادت گزار بھی گمراہ ہو سکتا ہے، اور جتنے بھی بڑے بڑے مرتبے ہیں ہر مرتبے والا گمراہ ہو سکتا ہے، صرف درگاہ والا گمراہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو کیا باتیں ہیں یہ سوائے اس کے کہ لوگوں کو بے وقوف بنا کر اپنا پیٹ پالا جائے اور کچھ نہیں، اپنا پیٹ پالنے کی باتیں ہیں۔ کیا ایسی گھناؤنی اور گری ہوئی بے تکی، بے دلیل، بے سند بات نبی نے کہی، صحابہ نے کہی، محدثین نے کہی، فقہا نے کہی؟ کس نے کہی بھائی؟ کیا شیخ عبد القادر جیلانی نے کہی، بایزید بستامی نے کہی، ہندوستان کے اولیاء میں خواجہ معین الدین اجمیری نے کہی، نظام الدین اولیاء نے کہی؟ کس نے کہی؟ کسی سلسلے والے نے نہیں کہی، کسی مسلک والے نے نہیں کہی، کسی نے بھی نہیں کہی۔ صرف لوگوں کو الو بنانے کے لیے یہ جو سوداگر بازار میں آ گئے ہیں، ان کو ہم صرف بندر نچانے والے مداری کہہ سکتے ہیں اور کچھ نہیں کہہ سکتے۔ یہ مداری ہیں جو بندروں کی طرح انسانوں کو نچا رہے ہیں، فضول بکواس کر کے، ایک ایسے زمانے میں جب کل ہی مجھے ایک علاقے سے ایک نوجوان نے فون کیا کہ 12 دن میں 3 مسلم لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ بیاہ کے چلی گئی، سمجھانے بجھانے میں ایک واپس آ گئی ہے، 2 مذہب بدل لیے ہیں، کورٹ میرج کر چکے ہیں، آنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ابھی اس اتوار کو یعنی کل والے اتوار کو وہاں کے بجرنگ دل کے نوجوان ان 2 لڑکیوں کو لے کر ایک ریالی اور جلوس نکال کر پورے مسلم محلوں میں گھما کر پھر مندر میں لے جا کر کے اپنے مذہب کے مطابق نکاح کرنے اور دعوت کرنے والے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور یہ مداریوں کو اپنی قوم کی بیٹیوں کی حفاظت کی فکر نہیں ہے، حیا اور حجاب سکھانے کی فکر نہیں ہے، فضول بکواس سکھا کر امت مسلمہ کے جوانوں کو برباد کر رہے ہیں۔ بس اللہ ہدایت دے یا ان کے شر سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ یہ بالکل بوگس لوگ ہیں، ان کو ان کی باتیں سن کر سمجھ لینا چاہیے کہ یہ شیطان کے قرین ہے اور شیطان کی طرف سے شیطان الانس بن کر انسانیت کو گمراہ کر رہے ہیں۔ یہ کوئی مسلک نہیں، یہ کوئی مسلک نہیں ہے، یہ کوئی مسلمانوں کا مکتب فکر نہیں ہے۔ مسالک میں کوئی بھی نہیں کہتا ایسی باتیں، جو ایسی باتیں کہہ کر لوگوں کو بھٹکاتے ہیں۔ میں نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، آپ کے پاس ہی رکھیے، اور ایسی باتیں سننا سنانا بھی اللہ کے ہاں پکڑ کا سبب ہے۔ ایسی باتوں میں جی لگانا، انہیں تفریح کا سبب بننا، سمجھنا، ایسی باتوں سے انجوائے کرنا، مزے لینا، یعنی بولنے والا اس کا قائل نہیں ہے، دکھانے والا وہ تو اس کو غلط سمجھ رہا ہے لیکن انجوائے کر رہا ہے، لطیفے سمجھ رہا ہے۔ اللہ کے دین کا مذاق اڑانے کو لطیفے سمجھنا اپنا ایمان خراب کرنا ہے۔ ایسی محفلوں میں بیٹھنا، ایسے لوگوں کی باتیں سننا، ایسے کلپ کو فارورڈ کرنا، سب گناہ ہے۔ اچھی طرح مسلمانوں کو سمجھ لینا چاہیے، مذاق ہے اللہ کا دین، اللہ کے نبی کی امت مذاق ہے، ان کے ساتھ یوں ہی کھلواڑ ہوتا رہے گا، یوں ہی ان کو تباہ و برباد کرتے رہیں گے۔ یا وقت کا تقاضا ہے کہ امت کے نوجوانوں کو دین پر، توحید پر، عقیدہ رسالت پر، عقیدہ آخرت پر استوار کر کے، مضبوط کر کے تقوی طہارت پیدا کی جائے، خوف خدا پیدا کیا جائے، تعلق میں اللہ پیدا کیا جائے۔ اس کا وقت ہے یا ان بیہودہ کاموں کا وقت ہے؟ مگر ہیں کچھ اللہ کے بندے بے توفیق، اللہ نے محروم کر دیا ہے۔